اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ سادات کرام کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کا ادب کرتے تھے. ایک دن یہ ہوا کہ ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آئے اور ایک انگوٹھی پہن کر آئے جو سونے کی انگوٹھی تھی. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ سوچا کہ انہیں تبلیغ بھی کرنی ہے اور ان کا ادب بھی ضروری ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ انگوٹھی اگر آپ مجھے تحفہ دے دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اب وہ اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے, بڑے خوش ہوئے, فوراً انگوٹھی اتاری اور اعلیٰ حضرت کو تحفے میں دے دی کہ بھئی اتنے بڑے وقت کے مجدد, اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے مجھ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے دے دی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس انگوٹھی میں مزید سونا ملا کر عورت کا زیور بنایا اور پھر ان کے یہاں بھیج دیا اور ساتھ میں مسئلہ بھی لکھ دیا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے, اس کی مستحق عورت ہے. تو جو سید زادی ہیں آپ ان کو یہ پیش کر دیجئے گا اور آئندہ احتیاط کیجیے گا کہ مرد جو ہے سونا پہنے یہ حرام ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ادب بھی ملوز رکھا اور تبلیغ بھی فرمائی, اور کتنا آسن انداز اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے. اسی طرح ایک سید صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے. اب وہ انگریزی لباس میں ملبوس تھے اور چہرہ بھی یعنی داڑھی شریف بھی نہیں تھی اور ننگے سر تھے. تو اعلیٰ حضرت سے کہا گیا کہ یہ فلاں محکمے میں افسر ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت افسر کا سن کر اتنی دلچسپی نہیں لیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سید زادے ہیں. تو اعلیٰ حضرت سنبھل کے بیٹھ گئے اور کہا ماشاءاللہ آپ سید زادے ہیں, سبحان اللہ. تو کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے محکمے میں کچھ اوپر افسر ہیں؟ تو کہا بالکل ہیں. کہا ان سے اوپر؟ کہا ان سے اوپر بھی افسر ہیں. کہا یہ بتائیے کہ افسر جو بڑے افسر ہیں ان کا کوئی پیغام لے کر کوئی شخص آئے تو آپ شخص کو دیکھیں گے کہ افسر کے پیغام کو دیکھیں گے؟ آپ نے کہا شخص جو بھی لے آئے پیغام, لیکن ہم تو پیغام کو دیکھیں گے کہ بڑے افسر کا پیغام آیا ہے, ہم اس پر عمل کریں گے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں گناہگار ہوں, میں ایک حقیر ہوں, فقیر ہوں, آپ مجھے نہ دیکھیں. جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں, جو آپ کے نانا جان ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھیں پس کرو اور داڑھیوں کو رخصت دو, یعنی داڑھیاں بڑھنے دو, اور یہودیوں کی مخالفت کرو. تو آپ کے جو نانا جان ہیں اور آپ کے بھی آقا ہیں, میرے بھی آقا ہیں, ان کا یہ پیغام ایک ادنا پیش کر رہا ہے. میری تو یہ مجال نہیں کہ آپ کے سامنے میں بات کروں, میں تو ان کا پیغام پیش کر رہا ہوں. تو وہ سن کر رونے لگے اور کہنے لگے میرے نانا جان کا حکم میری سر آنکھوں پر, اب میں داڑھی شریف نہیں کٹاؤں گا. تو پھر آپ نے دیگر حدیثیں سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں عیسائیوں سے مشابہت سے منع کیا, تو ایسا لباس نہ پہنے جو کافروں کا طریقہ ہے. تو پھر وہ جب سید زادے بعد میں آئے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب آئے تو آپ کا ظاہری حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یقول التی ہی احسن, بس ایک مفہوم یاد رکھیں, کسی بھی بات کو کہنے کے 10 یا 20 یا اس سے زائد پہلو ہوتے ہیں, انداز ہوتے ہیں. تھوڑی دیر سوچ لیں, اس میں جو سب سے اچھا انداز ہے اسے آپ ملحوظ کریں اور وہ الفاظ کہیں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم دوستوں میں بالکل فری ہوتے ہیں اور جو قریبی رشتہ دار ہیں جیسے بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, ان میں بالکل فری ہوتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے فوراً بول دیتے ہیں. تو اکثر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن باہر میں کوئی روڈ پہ کوئی آدمی ملتا ہے تو ہم سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جملہ ایک ہمارے ذہن سے ہمارے منہ سے نکلتا ہے, اس کے غلط معنی بن رکھے ہوتے ہیں. سامنے والا سوچتا ہے اور کہتا ہے اس نے مجھے یہ کیوں کہا, ان الشیطان ینزغ بینہم, بے شک شیطان ان کے درمیان نفرت
ڈال دیتا ہے، نزع ڈال دیتا ہے۔ شیطان خود جھگڑا کیسے کراتا ہے؟ گفتگو تو ہم کرتے ہیں، ہماری گفتگو میں سے بدگمانی کے پہلو وہ اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، یہ کیوں کہہ دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ بولنے سے پہلے تول لے، دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں فضول بولنے سے محفوظ فرمائے، اور جب بھی ہم بات کریں وہ سب سے احسن ہو، اچھی ہو۔